اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بتاؤں گا جب وہ خلیفہ بنے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو بکر والا وظیفے پر اتفاق کیا جو صحابہ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اتنا ہی لیتے رہے لیکن وہ ان کی ضرورت سے کم تھا، اس لیے ان کے گزر میں تنگی ہونے لگی۔ تو مہاجرین کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ حضرت زبیر نے کہا، اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ ہم آپ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسا رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم تو پہلے سے ان کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ حضرت عمر ہیں، پہلے ہمیں ادھر ادھر سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے، پھر ان سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر کی رائے معلوم کرتے ہیں اور ان سے کہہ دیں گے کہ وہ حضرت عمر کو ہم لوگوں کے نام نہ بتائیں۔ یہ حضرت حفصہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ یہ بات ایک جماعت کی طرف سے حضرت عمر سے کریں اور انہیں کسی کا نام نہ بتائیں، لیکن اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر نام بتانے میں حرج نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ حضرت حفصہ کے پاس سے چلے آئے۔ پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی خدمت میں گئی اور نام لیے بغیر ان کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو حضرت عمر کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کن لوگوں نے کہی؟ حضرت حفصہ نے عرض کی، پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے پھر میں آپ کو ان کے نام بتا سکتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں انہیں ایسی سخت سزا دیتا جس سے ان کے چہروں پر نشان پڑ جاتے۔ تم ہی میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو، اس لیے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس کون سا تھا؟ انہوں نے کہا، 2 کپڑے جنہیں کسی وفد کے آنے پر اور جمعے کے خطبے کے لیے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ہاں سب سے عمدہ کھانا کون سا کھایا؟ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی، پھر اسے گرم گرم روٹی پر گھی لگایا، یعنی تھوڑا سا گھی لگایا جس سے وہ روٹی نرم ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب مزے لے کر اسے نوش فرمایا اور وہ روٹی آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے ہاں سب سے زیادہ نرم بستر کون سا تھا؟ انہوں نے کہا، ہمارے ہاں ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوڑا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، اے حفصہ، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہر چیز میں ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں میں رکھا ہے اور ان میں نہیں لگے اور کم سے کم پر گزارا کیا ہے۔ میں نے بھی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے اور اللہ کی قسم ضرورت سے زائد چیزوں کو ان کی جگہوں میں رکھوں گا اور میں بھی کم سے کم پر گزارا کروں گا۔ میری اور میرے 2 ساتھیوں کی مثال ان 3 آدمیوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلیں، ان میں سے پہلا آدمی توشہ لے کر چلے اور منزل مقصود تک پہنچے، پھر دوسرے نے بھی اس کی اتباع کی اور اس کے راستے پر چلا تو وہ بھی اس منزل تک پہنچ گیا، پھر تیسرے آدمی نے بھی اس سے پہلے کا اتباع کی۔ اگر وہ ان دونوں کے راستے کا خود کو پابند بنا لے اور ان جیسے توشہ رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ رہا کرے گا، اور اگر وہ ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چلے گا تو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں مل سکے گا، یعنی کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا اور ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دوست دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آج تک دنیا حضرت عمر کو یاد کر رہی ہے اور غیر مسلم بھی ان کے انصاف کو مانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔